کراچی میں ہیوی ٹریفک پر پابندی کا فیصلہ۔ کمشنر کراچی نے ایک مرتبہ پھر ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ پابندی 2 ماہ کے لیے لگائی گئی ہے۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ شہر قائد میں ہیوی ٹریفک پر 2 ماہ کے لیے نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر پابندی 17 دسمبر 2025 تک نافذ رہے گی۔ فیصلہ شہر میں ٹریفک کی روانی اور عوامی تحفظ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ دفعہ 144 کے تحت ہیوی ٹریفک اور ڈمپرز کی نقل و حرکت محدود ہوگی۔ پولیس کے مطابق رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈمپرز کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اشیاء ضروریہ لے جانے والی گاڑیاں پابندی سے مستثنی قرار دی گئی ہیں۔ 3 مخصوص راستے ہیوی ٹریفک کے لیے کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سپر ہائی وے سے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا تک آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح نیشنل ہائی وے سے جام صادق پل تک مخصوص روٹ پر ہیوی ٹریفک چلانے کی مشروط اجازت ہوگی۔ ناردرن بائی پاس سے کراچی پورٹ تک مخصوص راستے پر ٹریفک کی اجازت ہوگی۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور ان کی گاڑی بھی ضبط کی جائے گی۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ کراچی میں خوفناک ٹینکرز موت بانٹنے لگے۔ ارنگی ٹاؤن زبیدہ اسپتال کے قریب واٹر ٹینکر کے کچرے کی گاڑی کو ٹکر، حادثے میں 12 سالہ نوجوان چل بسا۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ٹینکر کو آگ لگا دی۔ شہر قائد میں ٹریفک حادثات میں کمی نہ آ سکی۔ رواں سال اب تک 10,358 افراد جان کی بازی ہار چکے۔ چھیپا کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق افراد کی تعداد 204 ہو گئی۔ ڈمپر حادثات میں 36، ٹرالر کی ٹکر سے 78 افراد جاں بحق ہوئے۔ واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 45 افراد لقمہ اجل بنے۔ بس کی زد میں آ کر 27 افراد کی زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ شہر میں گیس کے مسائل حل کرنے کے لیے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب متحرک۔ باغ ابن قاسم میں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور بلدیہ عثمہ کراچی کی جانب سے بایو گیس پلانٹ بنایا جا رہا ہے جس سے یومیہ 50 کیوبک میٹر گیس پیدا کی جا سکے گی۔ مزید تفصیلات شعیب مختار کی رپورٹ میں۔ صاف اور ماحول دوست توانائی کی جانب اہم قدم۔ بایو میوتھین گیس نامیاتی فضلے سے تیار ہونے والا ایک قابل تجدید ایندھن۔ سبزیوں، پھلوں، جانوروں کی کھاد سے بایو گیس پیدا کی جائے گی۔ گھریلو اور کمرشل صارفین کو سستی گیس کی فراہمی کے لیے باغ ابن قاسم میں بایو گیس پلانٹ کے پائلٹ پروجیکٹ پر منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے۔ سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے پروجیکٹ ہیڈ خواجہ علی جواد کا کہنا تھا کہ بایو گیس پلانٹ کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے۔ نامیاتی کچرے سے پیدا ہونے والی گیس گھریلو صارفین بھی استعمال کر سکیں گے۔ بایو گیس کمرشل صارفین بھی استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ بایو گیس بالکل سیف گیس ہے اور یہ صرف پاکستان سٹینڈرڈ نہیں، یہ ورلڈ اوور سٹینڈرڈ ہے۔ اس سے نہ صرف ریزیڈنٹس بلکہ بہت سے کمرشل ایریاز، کمرشل انٹیٹیز ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ آگے جتنے بھی اس کے ٹیکنیکل لوازمات ہیں وہ ہمارے ہیڈ ہے یہاں پہ ٹیکنیکل سے۔ پروجیکٹ کے ٹیکنیکل ہیڈ سعید احمد کا کہنا تھا کہ بایو گیس پلانٹ میں روزانہ 1.5 ٹن نامیاتی کچرا ڈالا جائے گا جس سے یومیہ 50 کیوبک میٹر گیس پیدا ہوگی۔ اور ڈیلی کی اس کی جو فیڈنگ ہے یا ان پٹ جو ہے وہ آلموسٹ 1.5 ٹن یا 1500 kg پر ڈے جو ہے اس کے اندر فیڈ ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کتنے لوگوں کا کھانا اس کے اوپر بن سکتا ہے تو آلموسٹ جو ہے نا 150 to 200% جو ہیں ان کا میل اس کے اوپر آرام سے بن سکتا ہے۔ بایو گیس پلانٹ بنانے والے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ نامیاتی کچرے سے پیدا ہونے والی گیس سے بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے جو مہنگائی کی چکی میں پسے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ سٹی 21۔ شہر قائد میں ماڈرن گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کی تعمیرات کا کام شروع کر دیا گیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کی جانب سے شہر کے 4 مختلف مقامات پر جدید طرز کے گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں۔ گاربیج اسٹیشنز کی تعمیر سے کچرا کلیکشن اور ٹرانسفر کے نظام میں مزید نمایاں بہتری آئے گی اور شہر میں صفائی کا معیار بہتر ہوگا۔ 4 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن جو ہیں ہم تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک یہ امتیاز سٹور کہہ لیں گے شارع بھٹو بلوچ کالونی ایکسپریس وے کے برابر میں، ایک شرافی گوٹ میں، ایک سینٹرل میں ڈنگا موڑ پہ اور ایک کماڑی میں گٹر باغیچہ میں ہم بنانے جا رہے ہیں اور تقریباً کوئی 12.6 ارب روپے کی کاسٹ اس کے اوپر سرکار کی جانب سے خرچ کی جا رہی ہے۔ ٹارگٹ ہمارا یہی ہے کہ یہ 4 گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن جو ہیں وہ اس کا شیڈیول ڈیفرنٹ ہے، تو اس کا میں پروگریس کا آج معائنہ کرنے کے لیے آیا تھا اور میں نے جو ٹیم ہے ان سے بات کی ہے
کہ مجھے اس کی تمام جو کمپلیشن کلوزنگ ڈیٹس ہے اس کی تفصیلات چاہیے. تو ٹارگٹ ہمارا یہ کہ اسی مالی سال میں انشاءاللہ ان چاروں گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز کو مکمل کریں گے تاکہ جو ہماری پارٹی کے منشور کا حصہ تھا اس کو ہم فلفل کر سکیں. اور اسی طریقے سے جو لینڈ فل سائٹس ہیں اس کا بھی میں وزٹ کروں گا, دورہ کروں گا تاکہ وہاں کی بھی فزیکل پروگریس دیکھی جا سکے. گارڈن ایسٹ میں تندور کی بھٹی میں گیس بھر جانے سے دھماکہ, حادثے میں کم سن بچی سمیت 2 افراد جھلس کر زخمی, اسپتال منتقل کر دیا گیا. زخمیوں کی شناخت 14 سالہ دعا اور 17 سالہ نعمت اللہ کے ناموں سے ہوئی. گلشن معمار کی افغان بستی میں آپریشن کا سلسلہ ایک دن کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع. اینٹی انکروچمنٹ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی. ایم ڈی اے سمیت دیگر اداروں نے 1800 سے زائد مکانات کو مسمار کر دیا. در شہوار کی رپورٹ. قبضہ مافیا کی شامت, گلشن معمار افغان بستی میں آپریشن دوبارہ شروع. اینٹی انکروچمنٹ پولیس کی بھاری نفری کا کریک ڈاؤن. ہیوی مشینری سے 1800 سے زائد مقامات زمین بوس. افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل کامیابی سے جاری. افغان بستی میں مقیم 15,000 سے زائد افغان مہاجرین افغانستان منتقل ہو گئے. خالی ہونے والی افغان بستی میں گھروں کو منہدم کرنے کا سلسلہ آج بھی جاری رہا. ایم ڈی اے, اینٹی انکروچمنٹ پولیس, رینجرز اور علاقہ پولیس نے کارروائی میں معاونت کی. اینٹی انکروچمنٹ پولیس کا کہنا ہے کہ کل آپریشن کو بریک دینے کا مقصد آفیشیل میٹنگ اور آئندے کا لاہے عمل طے کرنا تھا. قبضہ گروپس کو قابو کر لیا, صورتحال مکمل کنٹرول ہے. جی بیسیکلی کل کا بریک اس لیے دیا تھا کیونکہ کل کچھ میٹنگز وغیرہ تھی, تو اس کے بعد پھر ایک لیٹر ایشو ہوا اور مزید ابھی 3-4 دن کا لیٹر ایشو ہوا ہے. اور جیسے اگر 3-4 دن گزر جائیں گے ہمارے تو پھر ایک اور لیٹر ایشو کریں گے. تو جب تک ان کو 0 پوائنٹ نہیں کریں گے ہمارا یہ آپریشن چلتا رہے گا, کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے ڈی سی اور ایم ڈی اے والوں کو پتہ ہے کہ کب تک آپریشن چلے گا. اور یہاں پر اس وقت 7 مشینیں کام کر رہی ہیں. اینٹی انکروچمنٹ پولیس کے مطابق ایک ہفتے میں آپریشن مکمل کر لیا جائے گا. کیمرامین امجد کے ساتھ در شہوار T21. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا شہر بھر میں الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشن قائم کرنے کا فیصلہ. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا, جس میں شہر کی شہریوں کے نقل و حرکت کے لیے پائیدار اور ماحول دوست اقدامات کا جائزہ لیا گیا. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ شارع فیصل, ڈاکٹر ضیاء الدین روڈ اور اسٹیڈیم روڈ سمیت دیگر مرکزی شاہراہوں پر ای وی چارجنگ اسٹیشن نصب کیے جائیں گے. منصوبے کا بنیادی مقصد شہریوں کو روایتی ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کے بجائے صاف, آسان اور ماحول دوست ذرائع نقل و حمل اپنانے کے مواقع فراہم کرنا ہے. کے ایم سی اپنی زمین اور وسائل استعمال کرتے ہوئے ان چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کو یقینی بنائے گی. میئر کراچی نے متعلقہ محکموں کو شہر کے اہم مقامات پر الیکٹرک چارجنگ اسٹیشنز قائم کرنے کی ہدایات بھی دی. ناظرین, شہر قائد کی سڑکیں تباہ حال. اعظم بستی میں سیوریج کی پائپ لائن بچھانے کے لیے کی گئی کھدائی کے بعد سڑک کی مرمت تاحال نہیں کی گئی. شہریوں کو مشکلات کا سامنا, کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور متاثرہ پانی کی لائنیں پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں. رمشا اسماعیل کی رپورٹ. آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کی وزیر اعلیٰ سندھ کو خط کے بعد اہم پیش رفت. ملک بھر میں ایندھن کا بحران کا خطرہ 31 اکتوبر تک ٹل گیا. ذرائع کے مطابق بینک گارنٹی پر 15 دن کے لیے درآمدی فیول کی کلیئرنس کی عارضی اجازت مل گئی. ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے پی ایس او کا ایک جہاز 15 دن کے اندر ٹیکنگ پر کلیئر کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق پی ایس او کا جہاز کلیئر ہونے کے بعد دیگر آئل کمپنیز کے جہاز بھی 15 دن کے لیے بغیر بینک گارنٹی کلیئر ہونے کی امید لگا لی. آئل مارکیٹنگ کمپنیاں 100% بینک گارنٹی جمع کرانے سے گریزاں ہیں. کمپنیز کا کہنا ہے کہ بینک گارنٹی کی صورت میں کمپنیوں کا کیش فلو بری طرح متاثر ہوگا. او سی اے سی خط کے مطابق سندھ انفراسٹرکچر سیس ٹیکس کا عوام پر بوجھ کم سے کم 3 روپے فی لیٹر تک پڑے گا. سندھ کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بینک گارنٹی جمع کرانے کے لیے دوسرا ہنگامی خط بھی لکھ دیا. مطلوبہ بینک گارنٹی جمع کرانے کے بعد کمپنیوں کے کیسز پر کارروائی کی جائے گی. بینک گارنٹی جمع نہ کرانے پر ایندھن کی فراہمی میں کسی بھی تعطل کی ذمہ داری متعلقہ کمپنیوں پر عائد ہوگی. سندھ ہائی کورٹ, آئینی بینچ, انسداد دہشت گردی عدالت, اینٹی کرپشن کورٹ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. ماتحت عدالتوں کے ملازمین کی مساوی تنخواہوں اور الاؤنسز. ضلع انتظامیہ کے ملازمین کی سندھ حکومت اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر فریقین سے 2 دسمبر تک جواب طلب کر لیا. پولیس کانسٹیبل برطرفی کے خلاف درخواست. وکلا کے دوران مکمل. آئینی بینچ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. سابق صدر عارف انوی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے خلاف درخواست. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کے تفتیشی افسر عدالت میں پیش نہ ہو سکے. آئینی بینچ نے سماعت 2 دسمبر تک ملتوی کر دی. منشیات اسمگلنگ کیس. انسداد منشیات عدالت نے 6 ایرانی باشندوں سمیت 8 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی. ملزمان پر فی کس 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا. جرمانے کی عدم ادائیگی پر ملزمان کو مزید 2 سال سزا کاٹنی ہوگی. پبلک پارکس کی کمرشلائزیشن کا کیس. اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل سیف الدین کی میئر کراچی اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست. عدالت نے سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی. سانحہ 9 مئی اشتعال انگیز تقریر اور
پولیس موبائل نظر آتش کرنے کے 5 مقدمات، ATC خرم شیزمہ کی عدم حاضری پر برہم، عدالت نے عہد سماعت پر گواہوں کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ ثانیہ 9 مئی کے مقدمے میں شریک ملزم فیضان کی درخواست ضمانت منظور کر دی گئی۔ نیپرا کی جانب سے KLT کو پرانے واجبات کی وصولی کی اجازت۔ MKM سندھ اسمبلی عامر صدیقی نے نیپرا کی SRO کے خلاف نئی درخواست دائر کر دی۔